گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ نغمات رضا میں ایک بڑا ہی شاندار کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر اس کلام کو اعلیٰ حضرت کے مشہور ترین کلاموں میں سے کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ شاید اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں، اس کلام کو کئی بار انہوں نے سنا ہوگا اور کئی اشعار انہیں زبانی بھی یاد ہوں گے۔ وہ کون سا کلام ہے؟ کلام ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے آج اس مبارک کلام کو سننے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑے نرالے، بڑے انوکھے اور بڑے پیارے انداز میں میرے امام نے بیان کیا ہے۔ سنتے جائیے، عشق رسول کو بڑھاتے جائیے۔ پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ یہاں جو واہ ہے یہ کلمہ تحسین کے لیے ہے، تعجب کے لیے کہ کیا بات ہے۔ اچھا، اور اسی طرح یہاں جود و کرم سے مراد سخاوت اور مہربانی ہے۔ شاہ، یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے، یعنی شہ بطحہ، بطحہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو، اور شاہ یہ مخفف ہے بمعنی بادشاہ کے، یعنی یہ مضاف ہے اور بطحہ مضاف الیہ، یعنی مکہ پاک کے بادشاہ، مکہ پاک کے شاہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے مصرے میں دو بار لفظ نہیں آیا ہے۔ پہلا نہیں جو ہے وہ بمعنی لا ہے، یعنی انکار کے لیے ہے، یعنی جو بھی سائل آپ کے پاس آیا اس نے آپ کی زبان سے لا یعنی نہیں ہے، یہ کبھی سنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر قرآنی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ، اور سائل کو نہ جھڑکیے۔ اور حدیث نبوی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی عائشہ راویہ ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری رہی، جیسے تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اس طرح آپ کی سخاوت سے بھی کوئی محروم نہ رہتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی واپس ہی نہیں لوٹایا، یعنی لا نہیں فرمایا سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے۔ کبھی نہیں کہا کسی کو کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے، ورنہ فرماتے میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو، میں قیمت چکا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ایسی ہستی دنیا میں کہیں گزری ہے کہ جو یہ کہے کہ جاؤ میرے نام سے لے لو، میں قرضہ چکا دوں گا؟ ہر شخص کو، ہر آنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ کو ایسی تکلیف تو نہیں دی گئی، آپ پر یہ برڈن تو نہیں ڈالا گیا کہ آپ لوگوں سے ادھار لے کر لوگوں کو عطا فرمائیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دیتے جائیے اور عرش والے رب سے تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے۔ جب نبی پاک نے حضرت بلال کی یہ بات سنی تو میرے آقا سن کر مسکرائے اور آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ گویا نبی پاک کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جو سائل آئے بس اسے عطا فرمائیں، اس کی جھولی بھر کے لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، شاعر ایک اور جگہ بھی لکھتے ہیں نا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو 3 راتوں میں ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی سارا تقسیم کر دوں۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف میں بھی شعر ہے نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اسی جود و کرم کی بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے۔ آئیے دوبارہ سنتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ
بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دوسرا شعر سنیے گا. سبحان اللہ. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. دھارے کہتے ہیں، یہ دھار کی جمع ہے آبشار، موج اور دریا، یعنی بلندی سے گرنے والا پانی، اس لیے یہ دھارے لفظ یوز ہوتا ہے. اور ذرہ باریک سا ذرہ، اور جو روزن سے سورج کی شعاع میں دکھائی دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی روشن دان سے اگر سورج کی شعائیں آئیں تو بہت باریک باریک ذرے، جب وہ شعاع نہ ہو، وہ روشنی کا ایک اینگل نہ ہو تو نظر بھی نہیں آتے، اتنے باریک وہ ذرے، وہ اس کو کہتے ہیں ذرہ. اچھا، اب یہاں پر اس کا مراد کیا ہے کہ یعنی آپ کی سخاوت کے آبشار جو دھارے ہیں نا، اس موجزن دریا کی طرح ہیں، آبشاروں کے موجزن دریا کی طرح ہیں. اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرہ وہ چمک میں گویا سخاوت کے آسمان کا ستارہ ہے. اللہ، یہ سورہ کوثر کی ایک جیتی جاگتی تشریح ہے، جس کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ اس طرح بیان فرمایا: ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی عطاؤں کی، کیا خوبصورت بات ہے. ذرا دوبارہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. واہ واہ، سبحان اللہ. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اگلا شعر سنیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. سبحان اللہ. تسنیم یہ جنت کی نہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا. نرالا سے مراد انوکھا، اور تجسس یعنی تلاش. دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیاسا نہر کی کنویں کی تلاش میں جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جنت کی نہر تسنیم کے مالک ہیں. تسنیم کا پہلے کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک ہی بات میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. یاد رہے قرآن پاک میں اس تسنیم جو نہر ہے اس کا تذکرہ کس طرح آیا، آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ تو سنیے. اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. آئے ہائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک نہر سے ہمیں بھی پینا نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ تسنیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کا فاصلہ ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں. جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس نہر سے جام نصیب فرمائے. اب ذرا اس شعر کا اب مطلب سمجھیں گے تو مزید ایمان تازہ ہوگا. اس تسنیم کی بات ہو رہی ہے، شہ تسنیم
اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک آقا، آپ کی عطا بڑی نرالی ہے کہ جس کے کرم کا سمندر خود پیاسوں کی تلاش میں ہے، ان کو سیراب کر رہا ہے. یعنی پیاسا دنیا میں تو پانی کو تلاش کرتا ہے، مگر آقا آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کر کے نوازتا ہے. سبحان اللہ، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. کیا خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ آقا آپ تسنیم کے مالک بھی ہیں اور آپ کا دریائے فیض جو ہے وہ خود پیاسوں کو تلاش کر کے انہیں پلا رہا ہے. دوبارہ شعر کو سنیے. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. واہ واہ واہ، کیا بات. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنتے ہیں. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. بہت خوبصورت بات کی ہے. اغنیاء کہتے ہیں مالدار کی یہ جمع ہے، غنی کی جمع. اچھا، باڑا یہ ہندی لفظ ہے، اس سے مراد چار دیواری، وہ مقام جہاں خیرات بانٹی جائے، جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہو، جہاں سے کسی کو محروم نہ کیا جاتا ہو. اچھا، اصفیاء یہ جمع ہے صفی کی، یعنی نیک دل پرہیزگار اللہ والے. صفی کی جمع اصفیاء. رستہ یہ اردو کے لفظ راستہ کا مخفف ہے. سبحان اللہ. اب مطلب کیا بنتا ہے؟ اٹس امیزنگ. کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں آپ کے در سے صرف فقیروں کو ہی نہیں، مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے، بادشاہوں کو تاج شاہی بھی ملتا ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے در سے ملتا ہے. اور آپ کی گزرگاہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کے نیک مقبول جو بندے ہیں نا، اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے. ایک طرف دنیا کے تاجداروں کی بات کر دی، ایک طرف مقربین بارگاہ کی بات کر دی، اولیاء اللہ کی بات کر دی. آقا آپ کے در سے غریب تو غریب، مالدار بھی پلتے ہیں. آپ کا باڑا وہ ہے اور آپ کا رستہ وہ ہے، آپ کی گزرگاہ وہ ہے کہ جہاں نیک اللہ کے نیک بندے جو اصفیاء ہیں سر کے بل سے چلنا جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتے. اور اس بات کو پروف بھی کیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے، ننگے پیر رہے، قدم کبھی جوتے نہیں پہنے، کیونکہ کیا معلوم نبی پاک کے کہاں مبارک قدم لگے ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں جب 11 دن تک وہاں قیام رہا تو بول و براز نہیں کیا، اپنی رفع حاجت وہاں نہیں کی. مدینہ شریف سے باہر جا کر ان تمام معاملات سے فارغ ہوتے رہے. یہ عشق کے انداز ہیں. اعلیٰ حضرت خود بھی تو ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. آئیے شعر کو ذرا سنیے، کیا خوبصورت بات کی ہے. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
اپنی کم مائیگی کا اظہار بھی اعلیٰ حضرت کس پیارے انداز میں کرتے ہیں، اور آقا کی شان کی بلندی کا تذکرہ بھی ایک ہی شعر کے اندر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ فرش والے سے مراد زمین والے، شوکت یہاں روب و دبدبا اس سے مراد ہے، علوف بمانا بلندی۔ اچھا خسروا یہاں عظمت و شوکت اس سے مراد ہے، اور یہاں خسرو جو ایک بادشاہ کا نام بھی ہے، اگرچہ یہاں مطلقاً بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے، یعنی کسی بھی بادشاہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن الف ندا کا لگایا گیا۔ خسروا اس سے مراد بنتا ہے کہ اے خدا کی خدائی کے بادشاہ، اور پھریرا سے مراد جھنڈا، علم، یعنی شوکت و بلندی کا جو جھنڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سمجھیے اس شعر کا معنی۔ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہرا رہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پتا کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے، آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ قرآنی آیت ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ رب جب آپ کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے تو آپ کا مرتبہ تو کیا عالی شان ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا، اے محبوب جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب اس حدیث قدسی کو، قرآنی آیت کو سامنے رکھیں اور ذرا سوچئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ اور ولادت باسعادت کا جو وقت تھا 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت بھی تو یہ واقعہ پیش آیا، اور بہت ساری احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جبریل امین جو ہیں نور کا جھنڈا لے کر کعبے کی چھت پر آپ نے ولادت کے وقت لگایا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور بروایت دیگر ایک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، ایک بیت المقدس پر، اور ایک آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر یہ جھنڈا لگایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس کی آمد پر جھنڈے لگائے جا رہے ہوں، ان کی آمد پر ایک جشن منایا جا رہا ہو، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنایا جا رہا ہو، اس حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرش والے، کیا خوبصورت بات کی ہے، اور اس میں اپنی کم مائیگی کا بھی، اپنی عاجزی کا بھی ایک اظہار ہے۔ اگر ہم سارے اس طرح سوچیں نا کہ آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ بہت سارے دسترخوان دنیا میں دیکھے ہوں گے اور بہت سارے مہمانوں کی بات سنی ہوگی، مگر اعلیٰ حضرت نے ان تمام اصطلاحات کا کیا شاندار انداز میں استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ خوان یہاں اس سے مراد دسترخوان ہے جس پر کھانا رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ زمانہ وقت اس سے مراد، یہاں کل کائنات اس سے مراد ہے۔ اب لقب سے مراد کیا ہے؟ یہ یعنی کسی کا اگر کوئی ٹائٹل ہو، کوئی وصفی نام ہو، اور صاحب خانہ یعنی میزبان۔ کیا خوبصورت بات کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آسمان اور یہ زمین آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہانوں کو باعزت روزی مل رہی ہے، اور میزبان کوئی اور نہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے۔ گویا کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے آپ ہی کے دستے کرم سے مل رہا ہے۔ اپنے ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت اسی طرح کی بات لکھتے ہیں نا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرا رسول جو کچھ بھی تمہیں دے لے لیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے، کسی کو ایمان، کسی کو ہدایت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت بھی، اور پھر جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی۔ آپ نے فرمایا مجھے سارے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، مجھے دیتا اللہ ہی ہے،
مگر تقسیم میں فرماتا ہوں۔ نیز فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارا زمانہ جو خیرات کھا رہا ہے، پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، کیا بات مدینے دی، ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی۔ آئیے ذرا اس شعر کو سنیے اور نبی پاک کی نعمتیں، پیارے آقا جو رب کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں، اس تقسیم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کیا شاندار اور خوبصورت بات اعلی حضرت نے لکھی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر فصاحت و بلاغت کی جان ہے۔ یاد رہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی قادر الکلامی پر بطریق اتم دال ہے۔ اس میں قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دعوے پر دلیل لائی گئی، پھر اس دلیل کو دعویٰ بنا کر آگے اس دعوے کی دلیل لائی گئی۔ امیزنگ۔ کیا لکھتے ہیں؟ جس طرح الحمدللہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ دعویٰ ہے، اور مالک کے حبیب اس کی دلیل ہے، پھر یہ پورا مصرع دعویٰ بنتا ہے اور اگلا مصرع اس کی دلیل بنتا ہے۔ اللہ غنی۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا خوبصورت آیت ہے، ذرا اس آیت کی آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جی ہاں، کنز الایمان بھی تو میرے رضا کے قلم سے لکھا گیا ہے، وہ ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب آئیے ذرا دوبارہ اس شعر کی طرف۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن یا غزوہ خندق کے موقع پر اپنی امت کو ملک فارس اور شام ملنے کا وعدہ کیا تو منافقین اور یہود نے اس کو بڑا عجیب جانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوئی، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ پوری ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ میرے حبیب کی حکومت شام میں بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سرخ و سفید یعنی ساری دنیا کا مالک بنا دیا گیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مجھے ہر شے یعنی ہر نعمت کے خزانے کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حبیب اللہ کا بابرکت جملہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک حقیقی ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے محبوب ہو کر ہر شے کے مالک مجازی ٹھہرے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس کو دنیا کی لاجک میں بھی شعر کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جو کسی کا حبیب ہو جائے، بہت کلوز ہو جائے، اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ محبوب و محب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حبیب بنایا ہے تو جو کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ اتنا کچھ ہے کہ اب تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مالک ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مالک کے حبیب ہیں۔ بہت پیاری بات، بڑی خوبصورت بات، ذرا سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت کلام جاری ہے، ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے، مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس کلام کے بقیہ اشعار اور اس کلام کا مقطع بھی سنیں گے اور سمجھیں گے۔ سلسلہ نغمات رضا دیکھتے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق رضا کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار